सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, जब से ये ईरान और इजराइल वाला मामला हुआ और ये 12 रोज़ की कशीदगी जारी रही, उसके बाद कुछ खामियां थी जो ईरान के दिफाई निज़ाम के अंदर और ईरान के हथियारों के अंदर खुलकर सामने आई थी। उनके अंदर सबसे बढ़ के जो चीज़ हमें पता लगी वो ये थी कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो इंतहाई कमज़ोर है। एयरफोर्स के अंदर उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। उनके पास जो तैयारे मौजूद हैं उनको एक सेकेंड से पहले अमेरिका और इजराइल जो है वो तबाह कर सकता है, और वो उसने किए। उनके पास F4 थे, F5 थे, जो कि आज से तकरीबन निस्फ सदी पुराने तैयारे हैं, जो कि अमेरिका ही की जानिब से ईरान को दिए गए थे, और उनके पुर्जे भी अब ईरान के पास मौजूद नहीं थे। लेकिन अब ईरान ने ये फैसला किया है कि हम लोग अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी खामियां हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। और चूंकि इस दफा तो हमें ये जो नुकसान है वो उठाना पड़ा, लेकिन अगली बार जब इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसके जो तैयारे हैं उनका भी डटकर मुकाबला किया जाएगा। एक तो उनके लिए जो दिफाई निज़ाम है उसको मजबूत किया जाएगा, और दूसरा उनके अटैक के लिए, जैसे पाकिस्तान ने अपने J-10C के जरिए भारतीय राफेल तैयारों को टक्कर दी थी, इसी तरह जो ईरान है वो भी अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है कि अब हम लोग भी जो अपनी फजाइया है उसको मजबूत करेंगे। और उसके लिए वो ले क्या रहा है, वो वही तैयारे ले रहा है जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान वाले तैयारे लेकर अब उसने इजराइल को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। ये पाकिस्तान वाले तैयारे कौन से हैं, और अब ईरान कितनी तादाद के अंदर कितने यूनिट्स जो हैं वो चाइना से ये वाले तैयारे लेगा, जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की जो दिलचस्पियां हैं वो समेट ली और तब्दील भी कर दी। तरजीहात जो हैं दुनिया की बदल गई थी। दुनिया जो पहले जो वेस्ट के जंगी तैयारे हैं उनकी तरफ देखा करती थी, अब वो यहाँ पे मशरिक की जानिब देख रही है कि चाइना क्या बना रहा है, रशिया क्या बना रहा है, पाकिस्तान के पास क्या मौजूद है और तुर्किया क्या काम कर रहा है। इसी तरह अब ईरान ने भी जो अपना फोकस है वो चाइना की जानिब कर लिया है। रशिया से उनकी डील थी कि हम लोग उनसे सुखोई 35 लेंगे, लेकिन अब वो नहीं लेने वाले हैं। वो डील क्यों कैंसिल हुई, और अब जो ईरान है वो रशिया की बजाय चाइना के ऊपर रिलाई क्यों करने वाला है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक हैरान कुन मार्का जो कि ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने 10 के करीब जो इजरायली F-35 हैं, 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे हैं जो कि अमेरिका ने इजराइल को दिए थे, हमने वो मार गिराए। ये ईरान का सरकारी क्लेम है कि हमने वो तैयारे मार गिराए हैं। हाँ, इसके हक के अंदर कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस जो है वो ईरान की जानिब से नहीं दिया गया, लेकिन इसके हवाले से कुछ माहिरीन की राय सामने आई है और बहुत ज़्यादा मायने खेज राय है। और बताया जा रहा है कि अगर तो ईरान की ये बात सच है तो फिर ईरान ने ये भी चाइनीज़ टेक्निक इस्तेमाल की है, वो टेक्निक जो कि चाइना ने जो है वो ताइवान के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ 1960 में इस्तेमाल की थी, और जिसको जो है वो डेकोय रेडार का नाम दिया गया था। अब ईरान ने भी वही इस्तेमाल करके जो F-35 हैं, अनबीटेबल फाइटर जेट्स हैं, उनको मार गिराया है। अभी तक उसको कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई भी जो सबूत है वो ईरान नहीं दे पाया है, लेकिन ईरान ने ये क्लेम लाजमी किया है। ये टेक्निक क्या है जिसको ईरान ने अब की बार इस्तेमाल किया है वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो भी डेवलपमेंट जो है वो ईरान की पोस्ट वार के हवाले से है। और अब ईरान ने जो उनके अंदर खामोश दुश्मन मौजूद थे, यानी कि जो मोसाद का स्पाई नेटवर्क मौजूद था, उसको उखाड़ना शुरू कर दिया है। और उसका सिलसिला जो है वो जंग के दौरान ही शुरू हो गया था। जैसे जंग शुरू हुई थी और जो ईरान है उसकी आला अस्करी क़यादत को शहीद किया गया, उसी रोज जो ईरान है उसने 3 के करीब जो मोसाद के जासूस थे उनको लटका दिया था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको सजाए मौत दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया और अपने अंदर जो घुसे हुए घुसपैठिए थे उनको निकालने का फैसला किया ईरान ने, और मोसाद का जो स्पाई नेटवर्क है उसको एक्सपोज करना शुरू किया, जिसके नतीजे में फिर हमने देखा कि उनकी ज़ेरे ज़मीन जो सुरंगें बनाई गई थी मोसाद की जानिब से, जहां पर ड्रोन फैक्ट्रियां लगाई गई थी, और उनके जरिए जो IRGC के हेडक्वार्टर हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा था, उनकी सर्वेलेंस की जा रही थी, उनको भी पकड़ा गया। और वहां से फिर अफगान बशिंदे भी निकले थे, और वो भी 400 के करीब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो ईरान है उसने तकरीबन 700 के करीब गिरफ्तारियां की हैं, जिनके अंदर उनके जो डिफरेंट मीडिया चैनल्स हैं जो कि वेस्ट के मीडिया चैनल्स हैं, लेकिन काम वो ईरान के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि BBC फारसी हो गया, इस तरह के दूसरे जो न्यूज़ हैंडल्स हैं उनके नुमाइंदगान हैं, उनको भी जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनको भी शामली तफ्तीश किया गया है, क्योंकि ये वो लोग समझे जा रहे हैं जो कि उनके बिहाफ के ऊपर ईरान
ایران کے اندر جو ہے وہ جاسوسی کا کام کر رہے تھے اور ایران کی انفارمیشن لیک کر رہے تھے، اب ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور تقریباً 6 کے قریب جو پھانسیاں ہیں اور سزائے موت ہے وہ سنا دی گئی ہے مختلف جو جاسوس ہیں ان کو۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے وہ اور جو سلسلہ جو ہے ایران نے اسپائی نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے کا شروع کیا تھا وہ تیز کر دیا گیا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ ان کو نشان عبرت بنا رہا ہے مستقبل کے لیے کہ آئندہ ایسی کوئی بھی جو تخریبی کارروائی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر نہ کی جا سکے۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ایک اہم ترین اور ایک گیم چینجنگ ڈیولپمنٹ کی جانب۔ جب سے پاکستان اور بھارت کا میچ پڑا ہے اور اس کے اندر پاک فضائیہ مین آف دی میچ رہی ہے، تب سے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ایک ہی طیارے کے اوپر ہیں، اور وہ 4.5 جنریشن کا J-10C ہے، جس نے اس جنگ کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کیا اور اپنے سے اچھے طیارے کو مار گرایا۔ اور یہاں پر پھر پاکستانی جو فضائیہ ہے اس نے دنیا کے لیے جو ٹرینڈز ہیں ان کو چینج کر دیا، جو پہلے رافیل کی طرف دیکھ رہے تھے پھر وہ J-10C کی طرف راغب ہو گئے، اور اب ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ J-10C لے لے۔ اب ایران نے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ 2015 سے ایک کوشش شروع کر رکھی ہے کہ آپ لوگ ہمیں 150 کے قریب جو J-10C کے یونٹس ہیں وہ دے دو، اور اس سلسلے میں بہت سارے جو وزٹ ہیں وہ ایران کی جانب سے چائنا میں کیے بھی گئے ہیں، اور ان کے جو آفیشلز ہیں وہ چائنا میں جا کے ان کی انسپیکشن بھی کرتے رہے ہیں، اور لیکن یہ جو معاہدہ ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہے، ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے وہ ہو نہیں پایا ہے۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ جو ایران ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سے آپ لوگ جو پیمنٹ لینی ہے J-10C کی 150 یونٹس کی، وہ آپ لوگ ان اے فارم آف آئل اینڈ گیس لے لو، کیونکہ ایران جو ہے اس کے پاس گیس اور آئل جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، جبکہ چائنا کہتا ہے کہ ہمیں جو پیمنٹ چاہیے وہ ہمیں فورن کرنسی کی صورت میں چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ کرو، آپ لوگ ہمیں یوان میں کرو، آپ لوگ ہمیں دوسری کرنسی میں کرو، لیکن ایران کے پاس ایسی جو کرنسی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں موجود ہے؟ کیونکہ ایران کے اوپر جو ہے وہ عالمی سینکشنز موجود تھی، عالمی پابندیاں تھیں، لیکن 2020 کے اندر غالباً جب ایران کے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹائی گئیں اور ایران کو فری کیا گیا، یورپ کی جانب سے جب پابندیاں ہٹائی گئیں تو پھر ایران نے جو ہے وہ اس حوالے سے پیش رفت کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی جو ایران ہے وہ اتنی رقم نہیں اکٹھا کر پایا کہ وہ چائنا کو دے کر ان سے 150 کے قریب جو J-10C ہیں وہ خرید سکے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایران ہے وہ چائنا سے 36 یونٹ جو J-10C ہے اس کے لے گا، اور بجائے اس کے کہ وہ روس سے Su-35 لے، وہ معاہدہ جو کہ اس نے 2023 میں روس کے ساتھ کیا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ J-10C ہی استعمال کروں جیسے پاکستان نے اس کا استعمال کیا ہے، اور عین ممکنہ طور پر ان پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے یا تو وہ چائنا کے اندر ہو جائے گی یا پھر جو وہ پاکستان ہے اس کے اندر ہو جائے گی۔ دوستو یہاں پر ایک حقیقت جو ہے وہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ بار بار شیئر کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت 2025 کے اندر جو ایران کے ڈیفنس منسٹر ہیں یا ان کی جو آرمی کے لوگ ہیں وہ چائنا کے اندر پہنچے ہیں اور جا کر وہ J-10C کی جو انسپیکشن ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ تصویر جو ہے وہ پرانی ہے، 2024 کی ہے، اور یہ ہے آج کی سٹوری کا ہمارا فیکٹ چیک۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اب ایران کی جو ترجیحات ہیں وہ J-10C کی طرف جا رہی ہیں، بجائے یہ کہ وہ Sukhoi 35 رشیا والا استعمال کرے۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں جو J-10C ہے چائنا کا وہ استعمال کروں اور وہ استعمال کر کے جو اسرائیلی F-35 ہیں ان کا مقابلہ کروں، جیسے پاکستان نے J-10C کے ذریعے جو رافیل طیارے ہیں ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب جو J-10C ہے اس کی خصوصیات ذرا سی ہم سرسری سے دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے؟ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ انتہائی سستی قیمت ہے، یعنی کہ وہی طیارہ جو کہ آپ کو اسی جنریشن کا 300-400 ملین ڈالرز کا ملتا ہے، یہاں پر آپ کو وہی جنریشن کا جو طیارہ ہے وہ مل جاتا ہے 100 ملین ڈالرز کے اندر ہی، یعنی کہ 50 سے 60 ملین ڈالرز یا میکسیمم کر لیں کہ 90 ملین ڈالرز۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہیں یا پھر جو ممالک ہیں ان کے آپسی جو رشتے ہیں وہ کتنے گہرے ہیں، تو اس طرح سے یہ ایک تو سستا پڑ جاتا ہے، دوسرا یہ F-16 جو امریکی طیارے ہیں ان کے مقابلے کا ان کی ٹکر کا جو ہے وہ طیارہ ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں تو ایران کے پاس ابھی تک کون سے طیارے موجود ہیں، تو ایران کے پاس وہی 1970 والے امریکہ کے عنایت کردہ F-4 فینٹم 2 موجود ہے، F-5E F ٹائیگر 2 موجود ہے، F-14A ٹوم کیٹ موجود ہے، MiG-29 ہے، اور ان میں سے بیشتر جو ہے وہ اس حالیہ جھڑپ کے اندر جو اسرائیل ہے اس نے پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ تباہ کر دیے۔ ایک رات کے اندر ہی آلموسٹ ان کے جو ہیں وہ آدھی جو تعداد کے طیارے ہیں وہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے، اسرائیل نے ان کو راکھ کر دیا جب ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ دوستو اب بڑھتے ہیں
اپنی اس سٹوری کی جانب، اپنے اس تجزیے کی جانب جو کہ اس وقت ہمارے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے جو کہ ایران کا کلیم ہے کہ ہم نے F-35 گرائے، اور 10 کے قریب جو F-35 گرائے جانے کا دعویٰ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر تو یہ بات سچ ہے تو اس کے اندر پھر جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے وہ ڈیکوئے ریڈار کی ہے۔ اب یہ ٹیکنیک کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ اب ایک دفعہ آپ سمجھیے کہ اسرائیل کے طیارے آئے، ایران کو اٹیک کرنے کے لیے آئے، تو پھر جو ایران ہے اس نے کیا کہ اپنے جو ڈیکوئے ریڈار تھے یعنی کہ جعلی ریڈار تھے ان کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ اب اسرائیل کے طیاروں کو لگا کہ یہ تو ان کا ایکچوئل ریڈار ہے، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب وہ تباہ و برباد ہو گیا تو پھر جو F-35 ہیں وہ آگے آئے تو جب پھر جو اصلی والا ریڈار ایران نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اس کو جب ایکٹیو کیا تو انہوں نے ان کے جو F-35 ہیں ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کو ہٹ کیا گیا۔ یہ ایک ٹیکنیک جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، ممکنہ جو ہے وہ وجہ بتائی جا رہی ہے یا وہ حربہ بتایا جا رہا ہے جو کہ ایران استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہی جو ٹیکنیک ہے وہ چائنا نے استعمال کی تھی، اور 1960 کے اندر انہوں نے جب تیوان کو امریکہ نے U-2 طیارے دیے تھے تو جب چائنا کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے تو چائنا نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنا جو سائلنٹ ریڈار سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کیا، اور جب وہ ایکٹیو ہوا تو پھر جو تیوان کے پاس U-2 طیارے تھے ان کو 1962 کے اندر پہلا جو U-2 طیارہ ہے وہ گرا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 3 مزید جو طیارے ہیں وہ گرا دیے گئے تھے۔ تو ناظرین یہ تمام تر جو ہے وہ تفصیلات ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔